وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پر جیے اس سے گزارش نہیں کی۔ وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پر جیے اس سے گزارش نہیں کی۔ اس نے ایک روز کیا ہم سے اچانک وہ سوال، اس نے ایک روز کیا ہم سے اچانک وہ سوال، دھڑکنیں تھم سی گئیں وقت نے جنبش نہیں کی۔ کس لیے بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، کس لیے بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی۔ اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی۔ ہم تو سنتے تھے کہ مل جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ، ہم تو سنتے تھے کہ مل جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ، تو جو بچھڑا ہے تو کیا وقت نے گردش نہیں کی۔ اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا، اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا، ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرسش نہیں کی۔ وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پر جیے اس سے گزارش نہیں کی۔ اس نے ایک روز کیا ہم سے اچانک وہ سوال، دھڑکنیں تھم سی گئیں وقت نے جنبش نہیں کی۔ کس لیے بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی۔ اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی۔ ہم تو سنتے تھے کہ مل جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ، تو جو بچھڑا ہے تو کیا وقت نے گردش نہیں کی۔ اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا، اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا، ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرسش نہیں کی۔ وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پر جیے اس سے گزارش نہیں کی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب عرض۔ امید ہے آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ 23 جون سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، ہمارے عہد کی معروف شاعرہ بنت شاعر عہد حاضر کی مقبول و معروف شاعرہ محترمہ عنبرین حسیب عنبر صاحبہ
مقیم کراچی، پاکستان۔ ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے جنم دن کے موقع پر، اور آپ احباب کے لیے بھی دلی دعائیں۔ سلامت رہیے۔ آئیے محترمہ عنبرین حسیب عنبر صاحبہ کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت، ویسے تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں۔ بہت سے شعراء اکرام ایسے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب ان پر بات کی جائے تو تھوڑا بہت جس قدر ہمارے ناقص علم میں ہوتا ہے اس قدر پروگرام کا حصہ بنتی ہے بات، اور آپ اپنا حصہ ڈالیے گا، اچھا لگے گا۔ محترمہ عنبرین حسیب عنبر صاحبہ کے کلام سے اگر آپ کوئی انتخاب لے آئیں گے تو اچھا لگے گا۔ وعلیکم السلام ندیم آذر صاحب، جیتے رہیے۔ کلام پسند آیا؟ محترمہ عنبرین حسیب عنبر صاحبہ کا جنم دن کی مبارکباد بھی پیش کی جناب ندیم آذر صاحب، ہمارے عہد کے شاعر ہیں ماشاءاللہ، مزاح گو اور سنجیدہ شاعر، جیتے رہیے۔ محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سلامت رہیے۔ وعلیکم السلام، ہمارے عہد کی شاعرہ اور ساتھ ساتھ بہت اچھی میزبان بھی ہیں آپ، کالم نگار بھی ہیں، نادیہ عنبر لودھی صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے عہد کی پروفیسر ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ، شاعرہ، معلمہ، اور جو کچھ ان کے بارے میں کہا جائے وہ کم ہوگا۔ مشاعروں اور ادبی دنیا کی انتہائی مقبول شاعرہ، کراچی یونیورسٹی سے ایم اے تک تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی بھی کیا ماشاءاللہ، اور اب ماشاءاللہ درس و تدریس سے وابستہ معلمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ 23 جون دنیا میں تشریف لائیں۔ ڈھیروں دلی دعائیں۔ آپ کا پہلا مجموعہ کلام دل کے افق پر سن 2012 میں منظر عام پر آیا، دوسرا مجموعہ تم بھی نہ، اور دیگر کتابوں میں عصری ادب کے رجحانات، اردو میں ترقی پسند تنقید کا تحقیقی مطالعہ، اور نجم الحسن رضوی کے بہترین افسانے اور اسالیب کی ترتیب۔ ادبی پروگرامز کی میزبانی بھی فرماتی رہیں مختلف ٹیلی ویژنز پہ۔ ساتھ ساتھ آپ علمی اور ادبی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب آپ کے والد ماجد ہیں۔ آپ خود ان دنوں یونیورسٹی میں معلمہ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں ماشاءاللہ، جیتی رہیے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ۔ سامعین اکرام، آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ قریب 9 برس کی عمر سے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ نے شاعری کا آغاز کیا، یعنی تقریباً 1991 سے باقاعدہ شاعری کا آغاز ہوا، اور 1995 میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئیں۔ ان کے خاوند بھی بہت تعاون والے اور بہت حوصلہ افزائی فرمانے والے۔ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ مضامین اور فیچر لکھنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کے لیے سماجی کاموں میں بھرپور حصہ لیتی رہیں۔ ان کی تخلیقات اخبارات میں شائع ہوتی رہیں۔ اپنی شناخت بنانے میں بہت تیزی سے کامیابی حاصل کی، اور مشاعروں اور ادبی دنیا کی بہت مقبول شاعرہ کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ اندرون ملک اور بیرون ممالک بہت سے مشاعرے پڑھے۔ والد صاحب جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب اور ان کی والدہ ماشاءاللہ دونوں ہی علمی شخصیات کے زیر سایہ پروان چڑھی۔ آپ گھر کے ادبی ماحول سے شخصیت سازی ہوئی ان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھی اور پنجابی زبانیں بھی انہوں نے سیکھیں، اور جن شعراء اکرام کے ساتھ انہوں نے بہت سے مشاعرے پڑھے ان میں احمد فراز صاحب، منیر نیاز
ہم بھی سفر کرتے رہے، ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں، کہ ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں، یاد کیا ہم کو بھی وہ دیوار ادھر کرتے رہے۔ واہ 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 واہ، ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں، یاد کیا ہم کو بھی وہ دیوار ادھر کرتے رہے، اور آنکھ رہ تکتی رہی، دل اس کو سمجھاتا رہا۔ آنکھ رہ تکتی رہی، دل اس کو سمجھاتا رہا، اپنا اپنا کام دونوں عمر بھر کرتے رہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے سے آنکھ رہ تکتی رہی، دل اس کو سمجھاتا رہا، اپنا اپنا کام دونوں عمر بھر کرتے رہے۔ اور اپنے شہر کے حوالے سے یہ شعر سنیے گا کہ یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں، یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں، زندہ ہونے کی اداکاری مگر کرتے رہے۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ، پھر سنائیے، واہ 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 واہ، پھر زحمت چلے، واہ واہ واہ۔ یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں، زندہ ہونے کی اداکاری مگر کرتے رہے، زندگی بھر ایک ہی کارے ہنر کرتے رہے، ایک گھروندہ ریت کا تھا جس کو گھر کرتے رہے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ کلام شاعرہ و زبان شاعرہ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبریں حسیب عنبر آپ نے سماعت فرمایا۔ آج محترمہ عنبریں حسیب عنبر صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں، ڈھیروں دلی دعاؤں کے ساتھ۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ 10:49 پروفیسر ڈاکٹر عنبریں حسیب عنبر صاحبہ بنت پروفیسر سحر انصاری صاحب، آپ کا یوم ولادت ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے سندھ پولیس کے سجیلی آفیسر صفدر زمان صاحب اور ہمارے دیرینہ ساتھی سجیلی آفیسر ایوب شیخ صاحب کے فرزند حمزہ ایوب بھتیجے، آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں صفدر زمان صاحب، حمزہ ایوب، آپ بھی جیتے رہیے، اور پروفیسر ڈاکٹر عنبریں حسیب عنبر صاحبہ انتہائی مقبول شاعرہ، مشاعروں کے حوالے سے، ادبی دنیا کے حوالے سے آج ان کا یوم ولادت ہے، جن کا کلام آپ نے کلام شاعرہ و زبان شاعرہ سماعت فرمایا وسیم بریلوی صاحب کی صدارت میں۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے۔ ظفر باجوہ صاحب پاکستان رینجرز کے سابق انسپکٹر جناب ظفر باجوہ صاحب، وعلیکم السلام۔ میزبان ٹیم اور حاضرین سامعین پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظفر باجوہ صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں اور تمام احباب کو سلام پیش کر رہے ہیں، تمام احباب کی جانب سے، جملہ احباب کی جانب سے وعلیکم السلام۔ جیتے رہیے باجوہ صاحب، جی آیا نو ہر کا دیاؤ۔ اج ساڈے پاکستان دی معروف شاعرہ محترمہ پروفیسر نہ صرف شاعرہ ہیں بلکہ ماشاءاللہ معلمہ بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عنبریں حسیب عنبر صاحبہ کا یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، اور ان کے کلام سے کوئی انتخاب لانے کے بجائے آپ اپنے کلام سے بھی نواز سکتے ہیں، جیسا کہ ندیم آذر صاحب نے نوازا، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ محترمہ ڈاکٹر عنبریں حسیب عنبر صاحبہ کے کلام سے کوئی انتخاب لے آئیں۔ ابھی یہ سلسلہ یہ ہے کہ ندیم آذر صاحب اپنی شاعری لے آئے ہیں۔ قدغن تو نہیں ہے، لیکن ابھی ذکر خیر پروفیسر ڈاکٹر عنبریں حسیب عنبر صاحبہ کا ہے۔ اگر ان کے کلام سے کوئی انتخاب لے آتے تو
اتنا ہی اچھا، کیا ہی اچھا ہوتا بہرحال۔ ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کا شمار شعبہ ادب کی ان نمایاں شاعرات میں ہوتا ہے جنہوں نے کم عمری میں فن کی بساط پر اپنے قدم جما لیے۔ خوش مزاج، خوش گفتار اور مزاج میں سادگی کا پیکر لیے محترمہ عنبری حسیب عنبر صاحبہ نے ریڈیو ٹیلی ویژن کی میزبانی کے ساتھ ساتھ مشاعروں کی نظامت میں اپنا اہم کردار ادا کیا، اور آج بھی دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے میں مصروف عمل ہیں، اور ماشاءاللہ فخر پاکستان ہے، کامیاب و کامران ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی کامیابیوں کا یہ سفر جاری و ساری رکھے۔ آپ شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ نقاد اور معلمہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ چیئرپرسن ادبی کمیٹی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی بھی ہیں۔ جی، چیئرپرسن ادبی کمیٹی آرٹس کونسل آف پاکستان محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ، 23 جون آپ کا یوم ولادت ہے۔ فرمایا کہ مہکتا نہیں بارشوں میں کبھی، ہائے ہائے ہائے، مہکتا نہیں بارشوں میں کبھی، مجھے پکا آنگن نہیں چاہیے، کیا کہنے کیا کہنے۔ یقیناً جن گھروں میں آنگن ہیں اور وہ پختہ ہیں اور ان پر جب بارش کی بوندیں پڑیں گی تو کیا وہ خاک مہکے گا؟ کچی مٹی تو مہکے گی۔ شاعر نے کہا نا کہ روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو، کچی مٹی تو مہکے گی، ہے مٹی کی مجبوری، چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری۔ عنبری حسیب عنبر صاحبہ نے فرمایا کہ مہکتا نہیں بارشوں میں کبھی، مہکتا نہیں بارشوں میں کبھی، مجھے پکا آنگن نہیں چاہیے، شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے۔ اور اس وقت تو درجہ حرارت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، حبس ہے، خاصی گرمی ہے شدید، اور یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ان قریب برسات کا موسم قریب قریب ہے۔ اس موسم میں تمام احباب احتیاط سے کام لیں گے انشاءاللہ۔ ذکر خیر ہے اور کلام پیش کیے جا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر۔ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ اس عارضی دنیا میں ہر بات ادھوری ہے، اس عارضی دنیا میں ہر بات ادھوری ہے، ہر جیت ہے لا حاصل، ہر مات ادھوری ہے۔ اس عارضی دنیا میں ہر بات ادھوری ہے، ہر جیت ہے لا حاصل، ہر مات ادھوری ہے۔ کچھ دیر کی رمجھم کو معلوم نہیں شاید، کچھ دیر کی رمجھم کو معلوم نہیں شاید، جل تھل نہ ہو آنگن تو برسات ادھوری ہے۔
اور خصوصی طور پر آپ کے والد صاحب کا سایہ برقرار رہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ادبی حلقوں کے لیے بالخصوص۔ مولا سلامت رکھیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کے کلام، ہماری کیا بساط ہے، بس یہ ہے کہ ہم اپنے رفتگان کو بھی یاد رکھنا چاہتے ہیں، اور عہد حاضر کے جو شہدائے کرام ہیں جن کا یوم ولادت ہوتا ہے، اس موقع پر کوشش ہوتی ہے کہ اپنی جانب سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پیش کیا جا سکے۔ فرمایا پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ نے کہ یہ شعلہ آزمانا جانتے ہیں، یہ شعلہ آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں، یہ شعلہ آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں، یہ شعلہ آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں، کھنکتی نقرئی دلکش ہنسی میں، کھنکتی نقرئی دلکش ہنسی میں ہم اپنا غم چھپانا جانتے ہیں، بلانا ہی نہیں پڑتا ہے عنبر، بلانا ہی نہیں پڑتا ہے عنبر، یہ غم اپنا ٹھکانہ جانتے ہیں، یہ شعلہ آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں، یہ شعلہ آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ ان کے مزید کلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی جانب آتے ہوئے محمد بلال صاحب، وعلیکم السلام۔ اٹک سے محمد بلال صاحب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں، سلامت رہیے۔ ہمارے شائقین ادب، ہمارے اہل قلم خواتین و حضرات اور ہمارے جملہ کرم فرماؤں کا، سجیلے افسران، سجیلے جوانوں کا بھی بے حد شکریہ۔ آج ہمارے سجیلے جہاں پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کا جنم دن ہے، وہیں ہمارے سجیلے آفیسر سندھ پولیس صفدر زمان صاحب اور ہمارے سجیلے آفیسر کے فرزند حمزہ ایوب ابن ایوب شیخ، آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں آپ احباب کے لیے بھی، اور پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر عنبری حسیب، پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کے مزید کلام پیش کی جا رہے ہیں۔ ان کے بعد ہم آج کے پروگرام میں یاد رفتگاں میں دو ایسے شعراء کرام کو یاد کریں گے کہ ظاہر ہے کہ یاد رفتگاں میں، جو کہ ظاہری طور پر دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہماری اور اپنے مداحوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی یادوں میں، ان کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ہماری مراد ہے 24 جون برسی کے حوالے سے پیش کیے جائیں گے کلام جناب سہیل اختر ہاشمی صاحب، 2020 میں دنیا سے رحلت فرمانے والے شاعر، اور محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ 24 جون 2015 دنیا سے رحلت فرمانے والی شاعرہ۔ ان کے کلام پیش کی جائیں گے۔ سر دست 23 جون کے حوالے سے یوم ولادت ہے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کا۔ آئیے ان کے مزید کلام پیش کی جاتے ہیں۔
پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ اپنے کلام میں فرماتی ہیں کہ دل جن کو ڈھونڈتا ہے نہ جانے کہاں گئے، ہائے ہائے، دل جن کو ڈھونڈتا ہے نہ جانے کہاں گئے، خواب و خیال سے وہ زمانے کہاں گئے، دل جن کو ڈھونڈتا ہے نہ جانے کہاں گئے، خواب و خیال سے وہ زمانے کہاں گئے، مانوس بام و در سے نظر پوچھتی رہی، مانوس بام و در سے نظر پوچھتی رہی، ان میں بسے وہ لوگ پرانے کہاں گئے، اس سرزمین سے تھی جو محبت وہ کیا ہوئی، اس سرزمین سے تھی جو محبت وہ کیا ہوئی، بچوں کے لب پر تھے جو ترانے کہاں گئے، اپنی خطا پر سر کو جھکایا ہے آج کیوں، اپنی خطا پر سر کو جھکایا ہے آج کیوں، ازبر جو آپ کو تھے بہانے کہاں گئے، پتھر سماعتوں سے زباں گنگ ہو گئی، پتھر سماعتوں سے زباں گنگ ہو گئی، ہم بھی گئے تو حال سنانے کہاں گئے، بے مہری حیات تجھے کچھ خبر بھی ہے، بے مہری حیات تجھے کچھ خبر بھی ہے، دیکھے گئے جو خواب سہانے کہاں گئے، بچپن سہیلیاں وہ ہمہ وقت کی ہنسی، بچپن سہیلیاں وہ ہمہ وقت کی ہنسی، عنبر وہ زندگی کے خزانے کہاں گئے، بچپن سہیلیاں وہ ہمہ وقت کی ہنسی، عنبر وہ زندگی کے خزانے کہاں گئے، دل جن کو ڈھونڈتا ہے نہ جانے کہاں گئے، دل جن کو ڈھونڈتا ہے نہ جانے کہاں گئے، خواب و خیال سے وہ زمانے کہاں گئے، مانوس بام و در سے نظر پوچھتی رہی، ان میں بسے وہ لوگ پرانے کہاں گئے، اس سرزمین سے تھی جو محبت وہ کیا ہوئی، بچوں کے لب پر تھے جو ترانے کہاں گئے، اپنی خطا پر سر کو جھکایا ہے آج کیوں، ازبر جو آپ کو تھے بہانے کہاں گئے، پتھر سماعتوں
گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ فیض احمد فیض صاحب کا کلام، استاد مہدی حسن خان صاحب کی آواز، ڈیڈیکیٹ کی گئی یہ غزل پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر خصوصی طور پر، اور ہمارے سجیلی آفیسر صفدر زمان صاحب سندھ پولیس اور حمزہ ایوب، آپ کا بھی یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہجر سے بھی بڑا وصال کا دکھ، ہجر سے بھی بڑا وصال کا دکھ، ہم نے پایا ہے کیا کمال کا دکھ، ہجر سے بھی بڑا وصال کا دکھ، ہم نے پایا ہے کیا کمال کا دکھ، تجھ سے بچھڑے تو یوں لگا جیسے، تجھ سے بچھڑے تو یوں لگا جیسے سر میں پہلے سفید بال کا دکھ، تجھ سے بچھڑے تو یوں لگا جیسے سر میں پہلے سفید بال کا دکھ، بن گیا ہے جہاں میں ایک مثال، بن گیا ہے جہاں میں ایک مثال، یہ ہمارا ہے یا مثال کا دکھ، ہجر سے بھی بڑا وصال کا دکھ، ہم نے پایا ہے کیا کمال کا دکھ، تجھ سے بچھڑے تو یوں لگا جیسے، تجھ سے بچھڑے تو یوں لگا جیسے سر میں پہلے سفید بال کا دکھ، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر، عین سے عنبری، حسیب عین سے عنبر، الف سے عنبر بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ عین سے ہیں، عین سے عنبری، حسیب عین سے عنبر۔ جیتی رہیے، سلامت رہیے میڈم۔ کراچی سے ہمارے عہد کے معروف شاعر کاوش کاظمی صاحب نے بھی پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار فرمایا۔ وعلیکم السلام، محبت ہے آپ کی سر، سلام عقیدت، کیا بات ہے آپ کی، محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ کاوش کاظمی صاحب بہت شکریہ سر۔ ہمیں کب راس آ سکتی تھی دنیا، ہمیں کب راس آ سکتی تھی دنیا، غنیمت ہے گزارا ہو گیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ نے فرمایا، ہمیں کب راس آ سکتی تھی دنیا، غنیمت ہے گزارا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے سندھی اور پنجابی بھی سیکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ فرماتی ہیں کہ آؤ بولیں پیار کی بولی، تم اردو میں سندھی، آؤ بولیں پیار کی بولی، تم اردو میں سندھی، مل جل کر یوں جیون بیتے جیسے جل میں مچھلی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے محترمہ ڈاکٹر
عنبری حسیب عنبر صاحبہ مزید فرمایا کہ سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے، سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے، میں ہوں چراغ عصر ہوا میرے ساتھ ہے، سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے، میں ہوں چراغ عصر ہوا میرے ساتھ ہے، تنہا بلندیوں کے سفر میں نہیں ہوں میں، تنہا بلندیوں کے سفر میں نہیں ہوں میں، میرا وقار میری انا میرے ساتھ ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ فرماتی ہیں کہ زندگی بھر ایک ہی کار ہنر کرتے رہے، زندگی بھر ایک ہی کار ہنر کرتے رہے، ایک گھروندہ ریت کا تھا جس کو گھر کرتے رہے، زندگی بھر ایک ہی کار ہنر کرتے رہے، ایک گھروندہ ریت کا تھا جس کو گھر کرتے رہے، ہم کو بھی معلوم تھا انجام کیا ہوگا مگر، ہم کو بھی معلوم تھا انجام کیا ہوگا مگر، شہر کوفہ کی طرف ہم بھی سفر کرتے رہے، اڑ گئے سارے پرندے موسموں کی چاہ میں، اڑ گئے سارے پرندے موسموں کی چاہ میں، انتظار ان کا مگر بوڑھے شجر کرتے رہے، یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں، یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں، زندہ ہونے کی اداکاری مگر کرتے رہے، آنکھ رہ تکتی رہی دل اس کو سمجھاتا رہا، آنکھ رہ تکتی رہی دل اس کو سمجھاتا رہا، اپنا اپنا کام دونوں عمر بھر کرتے رہے، ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں، ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں، یاد کیا ہم کو بھی وہ دیوار و در کرتے رہے، زندگی بھر ایک ہی کار ہنر کرتے رہے، ایک گھروندہ ریت کا تھا جس کو گھر کرتے رہے، ہم کو بھی معلوم تھا انجام کیا ہوگا مگر، ہم کو بھی معلوم تھا انجام کیا ہوگا مگر، شہر کوفہ کی طرف ہم بھی سفر کرتے رہے، اڑ گئے سارے پرندے موسموں کی چاہ میں، اڑ گئے سارے پرندے موسموں کی چاہ میں، انتظار ان کا مگر بوڑھے شجر کرتے رہے، یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں، یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں، زندہ ہونے کی اداکاری مگر کرتے رہے، آنکھ رہ تکتی رہی دل اس کو سمجھاتا رہا، آنکھ رہ تکتی رہی دل اس کو سمجھاتا رہا،
اپنا اپنا کام دونوں عمر بھر کرتے رہے۔ ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں، ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں، یاد کیا ہم کو بھی وہ دیواروں در کرتے رہے۔ زندگی بھر ایک ہی کار ہنر کرتے رہے، ایک گھروندہ ریت کا تھا جس کو گھر کرتے رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ، مقیم کراچی، پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا
صاحب بہت شکریہ. سابق پولیس انسپکٹر عاشق علی حیدری صاحب بہت شکریہ عاشق بھائی. اور ہمارے دیرینہ سامع جناب ذاکر علی جوکھیو مجھا مٹھڑا قربہ تاں جو لکھ تھورا. مقصود اختر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور معمر شاعر ابن عظیم فاطمی صاحب کراچی پاکستان سے بہت شکریہ فاطمی صاحب. اشتیاق حیدر صاحب بہت شکریہ. خبیب اشتیاق حیدر بہت شکریہ. سجیلے جوانوں آپ کا بھی بہت شکریہ. رئیس احمد بھائی بہت شکریہ. مرزا سلمان بیگ جیتے رہیے. جمشید ایوب بیگ جیتے رہیے. بہت شکریہ آپ کا. محمد جاوید انور صاحب بزم جاویداں سر بہت شکریہ. عابد رخسان صاحب بہت شکریہ عابد رخسان صاحب. اور مامو کانجن پنجاب پاکستان سے نوجوان شاعر محمد آصف سیال صاحب بہت شکریہ. ندیم آذر صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ ندیم آذر صاحب. اچھا ندیم آذر صاحب اہل حاضر کے مزاح گو شاعر ہیں. انہوں نے اپنے کچھ کلام سے نوازا تھا، سو ان کے یہ کلام پیش کرتے ہیں. فرمایا کہ اچھا ظفر باجوہ صاحب ہمارے پاکستان رینجرز کے سبکدوش انسپکٹر سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے فرما رہے ہیں کہ آج کے دن پروفیسر امبری حسیب امبر صاحبہ سمیت جن صاحبان کا یوم ولادت ہے، جن صاحبان میں صفدر زمان صاحب سندھ پولیس کے سجیلی آفیسر اور حمزہ ایوب ہیں. سو ان کو بھی آپ نے جنم دن کی مبارکباد پیش کی اور دعاؤں سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. آمین الہی آمین. جزاک اللہ. جیوندے رہو ظفر باجوہ صاحب. اچھا ندیم آذر صاحب ہمارے مزاح گو شاعر کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بات ہے. احمد فراز صاحب کے مصرے پر انہوں نے مصرے لگائے ہیں. احمد فراز صاحب نے فرمایا نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. سو ندیم آذر صاحب نے لوڈ شیڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے اس مصرے پر مصرے لگائے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے سبب گھر میں جو چھائے ہیں ندیم، لوڈ شیڈنگ کے سبب گھر میں جو چھائے ہیں ندیم، ان اندھیروں کو اجالوں سے مٹاتے جاتے. لوڈ شیڈنگ کے سبب گھر میں جو چھائے ہیں ندیم، لوڈ شیڈنگ کے سبب گھر میں جو چھائے ہیں ندیم، ان اندھیروں کو اجالوں سے مٹاتے جاتے. شکوائے اہل حکومت سے کہیں بہتر تھا، یعنی حکومت سے شکوہ کرنے سے کہیں بہتر تھا. شکوائے اہل حکومت سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے.
کیا کہنے ندیم آذر صاحب، جیتے رہیے. کیا بات ہے ندیم آذر صاحب. آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ تک بھی پہنچ گئے. ندیم آذر صاحب فرماتے ہیں عذرائے تفنن. ابھی جو کلام پیش کیا گیا محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اس پر بھی مصرے لگائے ہیں کہ تمام دن جو نہ مجرم کوئی بھی ہاتھ لگا، تمام دن جو نہ مجرم کوئی بھی ہاتھ لگا، اداس ہو کے تو تھانے سے تھانے دار چلے. صدائیں تھانے کی دیوار و در سے آتی ہیں، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. جیتے رہیے ندیم آذر صاحب، کیا بات ہے. اور جنم دن کی مبارکباد بھی پیش کی ہے ندیم آذر صاحب نے، کاوش کاظمی صاحب نے اور ظفر باجوہ صاحب نے، اور ہماری جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں. پروفیسر ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ، آپ کے یوم ولادت 23 جون کے موقع پر حمزہ ایوب آپ کے لیے، اور صفدر زمان سندھ پولیس کے سجلی آفیسر آپ کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. 11:54 اور براہ راست پروگرام میں اسٹوڈیو میں چائے آ گئی ہے. بہت شکریہ ہماری میڈم سرور جہاں کا. گیارہ بج کر 55 منٹ. ہم 5 منٹ تک آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقفہ ہوگا. اس کے بعد یاد رفتگاہ میں یاد تازہ کریں گے سہیل اختر ہاشمی صاحب اور شاہدہ تبسم صاحبہ کی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. سہیل اختر ہاشمی صاحب 24 جون 2020 اور محترمہ شاہدہ تبسم صاحبہ 24 جون سن 2015 دنیا سے رحلت فرمانے والے شعراء اکرام ہیں. ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کی جائے گی. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہتے ہیں.